نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہم نے کلاس نمبر 4 رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا، سجدے کی دعائیں، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ رکوع سے اٹھتے وقت ایک تو جو نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ نماز کے اندر قیام کی حالت میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نگاہ سجدے والی جگہ سے آگے نہ جائے، اور اس کے بعد جب ہم رکوع کریں گے رکوع کی کیفیت ایسی ہوگی کہ کمر بالکل سیدھی ہو، بھرا ہوا پیالہ اوپر اگر رکھا جائے تو اس سے پانی نہ گرے۔ صرف یہ نہیں کہ رکوع کا مطلب ہے کہ یہ صرف جھکنا، تھوڑا سا جھک گیا تو رکوع ہو گیا، نہیں۔ رکوع آپ کا صحیح رکوع تب ہوگا کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو، اور رکوع کے بعد ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، اطمینان آ جائے، آپ آرام سکون کے ساتھ رکوع کے بعد دعا پڑھیں، اس کے بعد سجدے میں آپ نے جانا ہے۔ خشوع خضوع نماز کا، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایک تو الفاظ اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو اس میں معنی غلط ہونے کا خطرہ ہے، لیکن ساتھ آپ کے حرکات سکنات اس کے اندر بھی خشوع خضوع ہونا ضروری ہے، اس کے اندر اطمینان ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی ٹھونگے مار لیں، ایسی نماز اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے جو ہمارا خالق ہے، کیا ہم اس کی ایسی عبادت کریں گے کہ اپنے سر سے بوجھ اتارنا ہے، بس جلدی جلدی بوجھ پھینکنا ہے؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں کرنا۔ نماز میں اطمینان ضروری ہے، خشوع خضوع ضروری ہے۔ اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو پھر صرف فرض پڑھ لیں، اطمینان سے تو کم از کم پڑھیں گے، اگرچہ سنتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اس کو سنتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا کیا ہے، لیکن فرض کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تعداد پوری کرنی ہے، بس جلدی جلدی نماز کو ادا کر لیا، ایسا بالکل آپ نے نہیں کرنا، ورنہ آپ کی عبادت وہ ضائع ہو جائے گی۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اور حدیث کے مفہوم ہے کہ وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے، کہ تمہاری نماز نہیں چاہیے، ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا نہیں۔ صحیح طریقے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو کبھی ہم ایسی نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے سر سے بوجھ اتارنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اندر اطمینان ہوگا، ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے شایان شان جو عبادت ہے کم از کم اس طرح کوشش تو ہم کریں گے۔ تو اس لیے نماز صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اب شروع کرتے ہیں رکوع کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے حرف، لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لفظ اللہ کا نام خوب پر ادا ہوگا، موٹا ادا ہوگا، اور عین کو صحیح ادا کرنا ہے۔ سمع اللہ نہیں پڑھنا ہے، سمع اللہ پڑھنا ہے۔ عین کو اپنے مخرج سے نکلنے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، یعنی عین کو حمزہ سے تبدیل نہیں کرنا۔ سمع اللہ پڑھتے ہیں تو پھر تو عین کے بجائے حمزہ ہو گیا، تو عین کی بجائے حمزہ نہیں پڑھنا، سمع اللہ پڑھنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب یہاں لمن حمیدہ، نون ساکن ہے، نون ساکن ہے،
اور نون ساکن میں غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، تو اس لیے یہاں جو ہے اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. لیمن حمیدہ، اور ہا پڑھنی ہے، ہا نہیں پڑھنی، حمیدہ نہیں پڑھنا، حمیدہ. ہا کو اپنے مخرج یعنی گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، حمیدہ. یہاں ہم وقف کریں گے تو ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کی جگہ جو ہے وہ سکون آ جائے گا، جزم آ جائے گی، حمیدہ. اس کے بعد ربنا، را کے اوپر زبر ہے تو را کو اپنے موٹا ادا کرنا ہے. با کے اوپر شد ہے، شد کو اپنے خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو زبر کو تھوڑا کھینچیں گے، الف ادا ہوگا. الف مد ہے، الف سے پہلے جو زبر ہو اس کو الف مد کہا جاتا ہے اور زبر کو کھینچنا ہوتا ہے. اور اگر آپ نہیں کھینچیں گے تو الف ختم ہو جائے گا. تو یہاں زبر کو آپ نے تھوڑا کھینچنا ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے، ربنا. اچھا اس کے بعد پھر لک الحمد یا پھر ولک الحمد، دونوں طرح جو ہے پڑھنا صحیح ہے. ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں. حمد نہیں پڑھنا، حمد پڑھنا ہے، ہا کو صحیح ادا کرنا ہے. اگر ہا کو آپ صحیح ادا نہیں کر رہے تو پھر تو لحن جلی ہے، حرف جو ہے نا آپ نے تبدیل کر لیا. تبدیل حرف بالحرف جو ہے نا یہ لحن جلی کی قسم ہے. تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا کرنا، تو حمد اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہ ہا ہے، وہ ہا نہیں ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ، دال کو جو ہے نا وقف کریں گے یہاں تو دال کے اوپر سکون آ جائے گا، پیش ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ایک دعا جو ہے یہ بھی ثابت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ دعا کون پڑھ رہا تھا؟ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو ایک صحابی نے جو ہے فرمایا کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے جو ہے نا لپک رہے ہیں اس کے جو ہے نا اس کا اجر و ثواب لکھنے کے لیے. تو اس کا یعنی بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اگر آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی نماز کے اندر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اجر و ثواب جو ہے نا، جو نماز کے اندر دعائیں ثابت ہیں، ہم تو شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری عادت ہے کہ ہر چیز میں شارٹ کٹ مارتے ہیں. کئی دعائیں جو ہم چھوڑ جاتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں. اور اس میں جو ہے نا کوئی یعنی اہل سنت کہ تمام اہل سنت کے یعنی خواہ بھی فرقہ ہو اہل سنت کا، وہ اس پہ متفق ہیں اور اس میں کوئی اختلاف والی بات ہے ہی نہیں ہے. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا بھی ساتھ جو ہے نا آپ یاد کر لیں. اگر آپ نے یاد نہیں کی تو اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو اس میں آپ نے غنہ کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے، اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو یہاں بھی را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، یہاں بھی آپ نے اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے، طیبا مبارکا فیہ. یہاں جو با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یر مرو میں سے میم آ گیا تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، طیبا مبارکا فیہ. را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، اور کاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، یہاں بھی آپ نے اخفاء کرنا ہے. اس کے بعد پھر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، تو یہاں آپ نے کھینچنا ہے زیر کو اور یہاں وقف کریں گے تو فیہ پڑھا جائے گا. یعنی ہا کے نیچے زیر جو ہے وہ اس کی بجائے سکون آ جائے گا. اچھا قا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، طیبا طیبا نہیں پڑھنا. قا ہم یعنی کسی کے نام ہونا طیب پڑھنا ہے، طیب نہیں پڑھنا. قا کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے. اس طرح کثیرن نہیں پڑھنا، تھا پڑھنی ہے، سین نہیں پڑھنا. یہاں بھی الف مد ہے، مبارکا فیہ. اچھا اس کے بعد سجدے کی دعائیں.
سجدے کے اندر جو مشہور دعا ہے وہ سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ نہیں پڑھنا، اعلیٰ جو ہے اس میں تو آپ عین پڑھ نہیں رہے، غلط ہے. اور سبحان پڑھتے ہیں، سبحان نہیں پڑھنا، با میں قلقلہ ہوگا، با جو ہے نا ساکن ہے تو با کے اندر آپ نے قلقلہ کرنا ہے. سبحان، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنا ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنا ہے، یعنی زبر کو آپ کھینچیں گے تو الف پڑھا جائے گا. سبحان سبحان، سبحان نہیں پڑھنا، سبحان. اور نون کی زبر کو نہیں کھینچنا، سبحان ربی الاعلی، ربی ربیل نہیں پڑھنا، ربیل پڑھیں گے تو اشاد ختم ہو جائے گی. ربی اشاد کو خوب جماعوں کے ساتھ ادا کرنا ہے. ربی را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے. ربی الاعلی، اعلی عین کی آواز گلے کے درمیان سے ادا کرنی ہے، اعلیٰ نہیں پڑھنا، اعلی. اچھا یہاں خیال کرنا ہے کہ اغلا نہ ہو جائے، عین کی بجائے غین نہ ہو جائے کہ آپ عین کو ادا کرنے کی کوشش کرتے کرتے جو ہے نا کہیں غین کی طرف چلے نہ جائیں، یعنی اغلا نہ ہو جائے. اعلی، اس طرح الٹی انسان کرتے نا آ، تو اس طرح جو ہے نا یہاں ایک یعنی یہ مثال آپ جو ہے نا لے سکتے ہیں الٹی والی. اس طرح الٹی انسان کرتا ہے نا آ، یہیں سے یعنی گلے کے درمیان سے عین کی آواز نکلے گی. سبحان ربی الاعلی. اچھا ایک دعا اور بھی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی آپ یاد کریں کہ احادیث سے جو ہے نا ثابت ہوتا ہے کہ جب فتح جو ہے مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر سورہ نصر جو ہے نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر. فسبح، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، بحمد ربک، آپ اس کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اس سے بخشش طلب کر، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سجدے کے اندر جو ہے یہ دعا شامل کر لی. کون سی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ دعا جو ہے نا دونوں اگر پڑھیں ہیں یا صرف ایک دعا پڑھیں سبحان ربی الاعلی جو مشہور ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ مزید جو ہے یہ دعا پڑھتے ہیں تو اجر و ثواب ہے. سجدہ جتنا بھی آپ لمبا کریں گے، خاص کر اکیلے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان دعاؤں کو لازمی پڑھیں، اس میں جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ امام ہیں کہیں نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر اس میں جو ہے نا آپ اس کو نماز کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، لیکن اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے جتنی لمبی نماز پڑھیں اس میں جو ہے نا آپ کا فائدہ ہے. سبحانک اللہم ربنا، یہاں جو ہے ہا کی آواز کے درمیان سے ہے، الف مدہ ہے اور بعد میں قلقلہ ہوگا، اور لفظ اللہم کے لام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہم کا لام موٹا ادا ہوگا، پورا ادا ہوگا، اور میم مشدد میں جو ہے نا غنہ ہوگا. سبحانک اللہم ربنا، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یا پھر الف مدہ ہے، زبر کو آپ بھیجیں گے تو الف ادا ہوگا. ربنا، ربنا نہیں پڑھنا ہے، ربنا وبحمدک، وبحمدک نہیں پڑھنا، ہا کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. وبحمدک، ہا پڑھنی ہے. وبحمدک، اور دال کی زیر کو نہیں کھینچنا، وبحمدک اس طرح نہیں پڑھنا. وبحمدک، کاف کے اوپر زبر، وبحمدک اللہم اغفر لی. یہاں بھی جو ہے نا اللہم کلام جو ہے موٹا ادا ہوگا، اس سے پہلے زبر ہے، اور میم مشدد میں جو ہے غنہ ہوگا. غیر موٹے حروف میں سے غیر کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے،
را ساکن سے پہلے زیر ہے، را کو باریک ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، زیر کو آپ کھینچیں گے تو یا ادا ہوگی، اللہم اغفر لی۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک سجدہ کر لیا۔ عام طور پہ جو ہے نا لوگ اس میں بہت ہی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کر لیا، اب جو ہے کمر پوری طرح سیدھی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں آیا ہے، فوراً جو ہے دوسرے سجدے میں بعض اس طرح کرتے ہیں، کمر سیدھی ہی نہیں کرتے، تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا کرکٹ کی طرح، اور دوبارہ جو ہے نا سر نیچے سجدے میں دوبارہ رکھ دیا، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک سجدہ کر لیا، اس کے بعد آپ بیٹھیں گے تو اس میں جو ہے نا آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس میں دعا ثابت ہے، دو دعائیں جو ہے نا، ایک تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا جو ہے نا مختصر دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، را کے اوپر زبر را کو یعنی موٹا ادا کریں گے، اور غین موٹے حروف سے غین کو موٹا ادا کرنا ہے، را ساکن سے پہلے زیر را کو یہاں باریک ادا کرنا ہے، پھر یہاں یا مدہ ہے، اور یہاں بھی را کے اوپر زبر را کو موٹا ادا کرنا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ایک دعا تو یہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوسری دعا جو ہے وہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ دعا جو ہے نا یہ آپ یاد کر لیں، تو اگر یہ دوسری دعا جو ہے نا آپ کو اگر مشکل لگ رہی ہے تو یہ آسان ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، لیکن جتنی دعائیں ہوں اس کا پڑھنے کا جو ہے اجر و ثواب ہے، اور زیادہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ دعا اگر آپ نہیں بھی پڑھتے دو سجدوں کے درمیان اطمینان لازمی ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے تو سنت ہے اس کو پڑھنا، اور سنت میں جو ہے اجر و ثواب ہے، اور پھر وہ سنت جس کو لوگوں نے ترک کیا ہے اس پہ عمل جو ہے نا بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو مردہ سنت کو زندہ کرنا بھی ایک شہید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں 100 شہیدوں کا ہے، لیکن وہ کمزور ہے، یعنی ضعیف ہے، 100 شہیدوں والی روایت، لیکن ایک شہید والی روایت جو ہے نا وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ شہید کا کتنا جو ہے نا اجر و ثواب ہے، اس لیے سنت پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے، یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دعا ہمارے والدین نے یا ہمارے بزرگوں نے یہ دعا نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بھی دعائیں ثابت ہیں، یہ بھی جو ہے نا آپ یاد کریں، اگر یاد نہیں ہے اس میں جو ہے نا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، تو باقی الفاظ کے متعلق بھی الحمدللہ ہماری بات چیت جو ہے نا وہ تقریباً پوری ہو گئی۔ جہاں جہاں موٹے حروف ہیں ان کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، اسی طرح جہاں حروف مدہ آ جائے، الف سے پہلے زبر ہو تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو پیش کو آپ نے کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، زیر کو آپ کھینچیں گے، یعنی 3 حروف مدہ ہے، الف واو یا، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، تو ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ اسی طرح کھڑی رکعت، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی آپ نے 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور ویسے زبر زیر پیش کو آپ نے کھینچ کے نہیں پڑھنا، ورنہ جو ہے پھر 1 حرف کا اضافہ ہو جائے گا۔ حروف مدہ کو آپ نہیں کھینچیں گے تو 1 حرف کی کمی ہوگی، اور جہاں حروف مدہ نہیں ہے، کھڑی رکعت نہیں ہے، تو ویسے اگر آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں حرف کو
تو پھر ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ لحن جلی ہے، اور قرآن پاک میں اضافہ بھی ہے، نماز کے اندر بھی اضافہ ہے، تو اس سے جو ہے نا بچنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اور صحیح الفاظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔